ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کی شہادت پر سسپین لگاتار برقرار ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حماس کے نئے سربراہ یحییٰ سنوار کو ہم نے شہید کر دیا ہے، ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ دوسری طرف حماس سے ابھی تک اس خبر کو کنفرم نہیں کیا گیا ہے۔ حماس کی طرف سے کوئی بھی کمنٹ سامنے نہیں آیا ہے۔ شروع میں اسرائیل نے بھی اس خبر کو کنفرم نہیں کیا تھا۔ اسرائیل نے IDF نے پہلے کہا تھا کہ ہم DNA ٹیسٹ کی بنیاد پر کنفرم کریں گے کہ یحییٰ سنوار ہی ہے یا کوئی اور ہے۔ DNA ٹیسٹ ہو جانے کے بعد اسرائیل نے کنفرم کر دیا ہے، اور اسرائیل کا یہی دعویٰ ہے کہ آج کے حملہ میں ساؤتھ غزہ میں جبالیہ کیمپ میں یحییٰ سنوار کی شہادت ہو چکی ہے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے شروع میں خبر جاری کیا کہ آج ایک ایئر اسٹرائک میں آپریشن میں اسرائیلی سینا نے حماس کے 3 کمانڈر پر حملہ کیا اور ان تینوں کو ہم نے شہید کر دیا ہے، ہلاک کر دیا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل کی میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جن 3 لوگوں کو اسرائیل نے ایئر اسٹرائک کے ذریعے مارنے کا دعویٰ کیا ہے، ان میں سے ایک حماس کے موجودہ پولیٹیکل بیورو کے سربراہ یحییٰ سنوار ہے، لیکن IDF نے اپنی طرف سے آفیشیل خبر جاری نہیں کیا، بلکہ یہ خبر میڈیا کے ذریعے آئی۔ بعد میں اسرائیل نے اس خبر کو کنفرم کیا اور کہا DNA ٹیسٹ ہو چکا ہے، اور DNA ٹیسٹ کی بنیاد پر ہم یہ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ سنوار کی شہادت ہو چکی ہے۔ لیکن حماس نے ابھی تک اس پر کوئی کمنٹ نہیں کیا ہے۔ حماس کی طرف سے کوئی بھی اپڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ دنیا بھر کی میڈیا اور انٹرنیشنل رپورٹ میں اب اسرائیل کی اس خبر کو کنفرم مانا جا رہا ہے، اور اسرائیل کی اس خبر کی بنیاد پر ہی کہا جا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں کہ یحییٰ سنوار کی شہادت ہو چکی ہے۔ جو تمام میڈیا ہاؤسز کی ہیڈ لائن ہے، خاص طور پر الجزیرہ کی ہیڈ لائن ہے یہی کہ اسرائیل کلیمز کلنگ آف یحییٰ سنوار، نو کمنٹس فرام حماس۔ تو فی الحال اسرائیل کی IDF کی خبر کو یقینی مان کر کے میڈیا میں کمنٹ کیا جا رہا ہے، مان لیا گیا ہے یحییٰ سنوار شہید ہو چکے ہیں۔ اس کو اسرائیل کی بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کے نشانے پر اور اسرائیل کے لیے سب سے زیادہ مطلوب حماس کی پوری لیڈرشپ میں، پوری قیادت میں یہی یحییٰ سنوار تھے۔ یحییٰ سنوار نے زندگی کے 22 سال جیل میں گزارے ہیں، اور 1 سال پہلے 7 اکتوبر کو جب طوفان الاقصی آپریشن ہوا اور اس حملہ میں حماس نے اسرائیل کو بہت بڑا جھٹکا دیا، اسرائیل کی تاریخ میں اس پر یہ سب سے بڑا حملہ تھا۔ 200 سے زیادہ لوگوں کو حماس نے ہوسٹیج بنا لیا، وہاں ایک تباہی ہوئی اور اسرائیل کی تاریخ میں اس پر سب سے بڑا حملہ تھا۔ تو اسرائیل نے کہا کہ اس حملہ کے ماسٹر مائنڈ اور اس کی پوری پلاننگ کرنے والے، اس کے منصوبہ ساز یحییٰ سنوار ہی ہے۔ تو پہلی فرصت میں طوفان الاقصی آپریشن کے لیے 7 اکتوبر کے لیے اسرائیل نے، IDF نے، اسرائیل کی تمام ایجنسیوں اور اس کے تمام اداروں نے یحییٰ سنوار کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا، اور لگاتار اسرائیل کے نشانے پر تھا یحییٰ سنوار۔ اسرائیل نے لگاتار غزہ پٹی میں مارنے کی کوشش کی، یحییٰ سنوار کو ٹارگٹ کیا، لیکن اسرائیل کو ابھی تک کوئی بھی کامیابی نہیں مل سکی۔ بیچ میں 2-3 ہوسٹیج کو جب حماس نے ریلیز کیا تو ان ہوسٹیج نے کہا کہ یحییٰ سنوار ہمارے پاس آئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، ان لوگوں نے ہم لوگوں سے بات چیت کی اور پوچھا کہ آپ لوگ کیسے ہیں، خیریت کے ساتھ ہیں۔ یحییٰ سنوار ہی تمام ہوسٹیج کی نگرانی کر رہے تھے، غزہ پٹی کا پورا نظام سنبھال رہے تھے، اور حماس میں یحییٰ سنوار بہت ہی طاقتور شخصیت ہے۔ حماس کا عسکری ونگ، سیاسی ونگ، سماجی ونگ، تمام ونگ کی قیادت یہی کر رہے تھے، یہی سنبھال رہے تھے۔ جتنے عسکری ونگ ہے جو جنگی تربیت دی جاتی ہے، ان تمام کی سربراہی بھی یحییٰ سنوار کے ہاتھوں میں تھی۔ تو اسرائیل کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حالانکہ پچھلے 1 سال میں اسرائیل نے حماس کے کئی اور بھی سینئر رہنماؤں کو شہید کیا ہے، جن میں صالح العروری کا نام شامل ہے، موسیٰ کا نام شامل ہے، محمد الزیف کے بارے میں بھی اسرائیل کا دعویٰ ہے، حالانکہ حماس نے ابھی تک محمد الزیف کی شہادت کو کنفرم نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل نے حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ شیخ اسماعیل ہانیہ کو بھی تہران میں شہید کر دیا۔ تو یہ 3-4 بڑے بڑے لیڈر حماس کے رہے ہیں جن کو اسرائیل نے اب تک شہید کیا۔ لیکن انٹرنیشنل میڈیا کا کہنا ہے کہ یحییٰ سنوار کی شہادت، ان کی ہلاکت اسرائیل کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ یہ اسرائیل کو سب سے زیادہ مطلوب تھے۔ شروع دن میں ہی اسرائیل نے کہا تھا کہ 7 اکتوبر کے لیے اسرائیل نے اس کو جنوسائیڈ قرار دیا تھا۔ دوسری طرف فلسطین نے، حماس نے اس کو طوفان الاقصی آپریشن قرار دیا تھا اور بتایا تھا کہ پچھلے 75 سالوں سے غزہ پٹی پر فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو اتیاچار ہو رہا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے، ہم اپنی آزادی کی لڑائی
لڑ رہے ہیں, ہم اپنے ملک کو ایک اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے, ہماری زمینوں پر لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے. تو اس پورے واقعہ کے ان تمام امور کے جو سربراہ تھے وہ یحییٰ سنوار ہی بھی تھے. سچائی بھی یہی ہے, جو ریئل رپورٹ ہے, جو حقیقت پر مبنی تجزیہ ہے وہ یہی کہ یحییٰ سنوار غزہ پٹی میں حماس کی سیاسی, عسکری, ہر طرح کی ایکٹیویٹی کی قیادت اور نگرانی کر رہے تھے. طوفان الاقصی آپریشن کی پلاننگ بھی یحییٰ سنوار نے کی تھی. محمد الزیف ان کے کمانڈر تھے. غزہ پٹی میں یا کہہ لیجئے حماس کی حکومت دو طرح سے چلتی ہے. حماس کا ایک پولیٹیکل ونگ ہے, ایک عسکری ونگ ہے. اس کے علاوہ حماس کا ایک گروپ قطر میں رہتا ہے جو ڈپلومیسی والے طریقے پر عمل کرتا ہے, جو سفارتی مسائل کو حل کرتا ہے, جو دنیا بھر کے لیڈروں سے بات چیت کرتا ہے. حماس کے لیے فنڈ کہاں سے آئے گا, حماس کے لیے بات چیت کیسے ہوگی, یہ قطر میں بیٹھے حماس کے لیڈران کرتے ہیں. لیکن غزہ پٹی میں جو حماس کی حکومت چلتی ہے, حماس کا جو پورا سیاسی نظام چلتا ہے, اس کے علاوہ جو عسکری ونگ ہے جو جہاد کرتا ہے, جو فلسطین کی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہا ہے, تو غزہ پٹی میں سیاسی, عسکری, ہر طرح کے گروپ اور ونگ کی قیادت یحییٰ سنوار ہی کر رہے تھے. غزہ پٹی کا فیصلہ کیا ہوگا, غزہ پٹی کی خواہش کیا ہے, یہ تمام چیزیں یحییٰ سنوار کے ہاتھ میں ہوتی. جنگ بندی ہوگی یا نہیں ہوگی, قیدیوں کو ریلیز کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, اس کا فیصلہ بھی یحییٰ سنوار ہی کر رہے تھے. پچھلے سال نومبر میں جب ایک ہفتہ کے لیے جنگ بندی ہوئی تھی تو اس میں اسی کو چیک کیا جا رہا تھا کہ جو حماس کے ٹاپ لیڈرز ہیں ان کے ہاتھ میں فیصلہ ہے یا غزہ پٹی میں جو لیڈرز ہیں حماس کے ان کے ہاتھ میں فیصلہ ہے. بات چیت تو قطر میں بیٹھے لیڈروں سے ہوئی تھی, لیکن ان لیڈروں نے یحییٰ سنوار سے ہی بات چیت کی اور کنفرم کیا کہ کیا ایک ہفتہ کے لیے سیز فائر کیا جائے, قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے, اور پھر یہاں سے منظوری ملی. اس کے بعد اس خبر کو کنفرم کیا گیا. ابھی بھی سیز فائر کے لیے, جنگ بندی کے لیے جو بات چیت ہو رہی تھی, تو یحییٰ سنوار نے اپنی شرطیں سخت کر دی تھی. اسرائیل کی طرف سے شرط یہ تھی کہ تمام قیدیوں کو ریلیز کر دیا جائے, اس کے بدلے میں ہم جنگ بندی کر دیں گے. لیکن غزہ پٹی سے اسرائیل اپنی آرمی کو بلانے کے لیے تیار نہیں. فلاڈیلفیا کوریڈور پر اپنا کنٹرول اسرائیل لگاتار رکھنا چاہ رہا تھا, اور یحییٰ سنوار نے کہا تھا کہ اسرائیلی آرمی غزہ پٹی میں نہیں ہونا چاہیے. غزہ پٹی کے 1 انچ زمین پر ہم اسرائیلی آرمی کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. جب تک مکمل طور پر اسرائیلی آرمی غزہ کی سرزمین سے نہیں جائے گی, اس وقت تک جنگ بندی نہیں ہو سکتی ہے. یحییٰ سنوار کا اسٹیٹمنٹ بھی قدس نیوز نیٹ ورک اور دوسرے میڈیا ہاؤسز میں آیا کہ ہماری جنگ کی یہ پالیسی ہے کہ جنگ زیادہ طول پکڑے, جنگ زیادہ لمبی ہو, جتنی زیادہ لمبی ہوگی اتنا ہی زیادہ اسرائیل کے لیے مشکلیں کھڑی ہوگی, اس کی پریشانی بڑھے گی اور دشمن کی جو کمر ہے وہ ٹوٹے گی, دشمن کمزور ہوگا. تو یحییٰ سنوار کی پلاننگ تھی اور اسی وجہ سے یہ جنگ لمبی ہوتی جا رہی تھی. اور 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی حماس پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. حماس کی طرف سے لگاتار اسرائیلی حملوں کا مقابلہ کیا جا رہا تھا, اسرائیل پر راکٹ حملہ کیا جا رہا تھا. جگہ جگہ اسرائیل کے مرکبہ ٹینک کو, اس کے بلڈوزر کو, اس کی گاڑیوں کو, فوجی ٹرک کو نشانہ بنایا جا رہا تھا, اور 40,000 سے زیادہ فوجیوں کا ان لوگوں نے مل کر کے نقصان کیا ہر اعتبار سے. تو یہ سب یحییٰ سنوار کی طرف سے, یحییٰ سنوار کی وجہ سے غزہ پٹی میں ہو رہا تھا. اسی وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا میں یہ تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ یحییٰ سنوار کی شہادت حماس کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے. اب تک جتنے رہنماؤں کی شہادت ہوئی ہے ان میں سب سے زیادہ حماس کے لیے یحییٰ سنوار ہے. لیکن حماس کی طرف سے ہمیشہ یہی کہا گیا کہ وہ ایک تحریک کا نام ہے, وہ ایک عزم کا نام ہے, کسی ایک لیڈر کے مرنے سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. حماس کی پہلے پالیسی یہ تھی کہ حماس کا لیڈر کون ہے, اس کا سربراہ کون ہے, حماس اس نام کو اجاگر نہیں کرتی تھی. حماس اپنے لیڈر کو خفیہ رکھتی تھی کیونکہ اسرائیل نے کئی مرتبہ حماس کے لیڈر کو چن کر شہید کیا, مارنے کا کام کیا. لیکن پچھلے کئی مرتبہ سے حماس نے اپنی پالیسی چینج کی اور حماس نے کہا کہ ہم اپنے لیڈر کا نام اجاگر کریں گے. خاص طور پر اسماعیل ہنیہ کے بعد ایک سوال تھا کہ حماس کا اگلا سربراہ کون ہوگا. زیادہ تر لوگ یہی امید کر رہے تھے کہ قطر میں حماس کے جو لیڈرز ہیں ان میں سے کوئی حماس کا سربراہ ہوگا, خواہ وہ خالد مشعل ہو جو سابق صدر رہ چکے ہیں, یا اسامہ حمدان یا موسیٰ ابو مرزوق. لیکن ان سب کو لیڈر بنانے کے بجائے حماس نے غزہ پٹی میں ہی موجود یحییٰ سنوار کو اپنا لیڈر بنایا, اور یحییٰ سنوار نے لیڈر بننے کے بعد اسرائیل پر حملہ تیز کر دیا. اسرائیل میں لگاتار حماس کے لڑاکوں نے, القسام بریگیڈ نے, القدس بریگیڈ نے اور دوسرے گروپ نے اسرائیلی سینا پر چاروں طرف سے حملہ شروع کر دیا. اس کے علاوہ
यहया सिनवार ने इजराइल को घर में घुसकर मारने का काम किया। यहया सिनवार ने टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया और 2-3 टारगेट किलिंग तिल अबीब में हो चुकी है। तिल अबीब और इजराइल और दुनिया भर की मीडिया में उसको दहशतगर्दाना अटैक कहा जाता है, दहशतगर्दाना हमला कहा जाता है, लेकिन सब यहया सिनवार ने कराया। इन्होंने टारगेट किलिंग का सहारा लिया, अपने लोगों को तिल अबीब भेजा और उन लोगों ने जा करके आर्मी से बंदूक छीना और आर्मी को उसी बंदूक से मारने का काम किया। पहला टारगेट किलिंग यहया सिनवार की तरफ से तिल अबीब में 1 अक्टूबर को हुआ था, जिस दिन ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया था। उसके अलावा कल भी दूसरा मामला सामने आया है। तो पहले 7 से ज़्यादा की हलाकत हुई थी, कल 2 पुलिस एहलकार की हलाकत हुई है। तो यहया सिनवार ने हमला में शिद्दत इख्तियार की और इन्होंने तुर्की बतुर्की जवाब देना शुरू किया। इन्होंने एक मैसेज दिया इजराइल को कि 1 साल तक हमला होने के बावजूद हमास पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। हमास के टनल्स मौजूद है, हमास की ताकत मौजूद है, हमास एक आइडियोलॉजी का काम है और जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होगा हम झुकने वाले नहीं हैं, हम दबाव में आने वाले नहीं हैं। और इधर इजराइल की तरफ से लगातार यहया सिनवार की तलाश थी। कई मरतबा इजराइल ने दावा किया कि यहया सिनवार को उसने हलाक कर दिया है। बाद में फिर रिपोर्ट सामने आती है कि इजराइल का दावा झूठा साबित हुआ है। पिछली मरतबा यानी और 2 हफ्ता पहले की खबर है कि इजराइल ने IDF ने पूरे यकीन के साथ ये दावा कर दिया था कि यहया सिनवार को एक टनल में हमने मार दिया है, अब वो जिंदा नहीं है। लेकिन 4 दिनों के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर आती है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी खबर में कहा कि यहया सिनवार जिंदा है, गज़ा की पट्टी में मौजूद है, सही सालिम है। अब एक मरतबा फिर इजराइल ने दावा कर दिया है, इजराइल ने इस खबर को कन्फर्म भी कर दिया है कि यहया सिनवार मर चुके हैं, अब वो जिंदा नहीं है। यहया सिनवार के हवाले से DNA टेस्ट की बुनियाद पर इजराइल ने इस खबर को कन्फर्म क्या है। इजराइल के पास यहया सिनवार का पूरा डेटा मौजूद है, इसलिए बात मानी जा सकती है कि DNA का डेटा इजराइल कंफर्म कर सकता है। लेकिन हमास की तरफ से अभी तक कंफर्मेशन सामने नहीं आया है। हमास या इस तरह के जो रेजिस्टेंस ग्रुप है, इनकी खूबी और खुसूसियत यह है कि अपने लीडरों की शहादत की खबर को छुपाते नहीं हैं, बल्कि बाज़ाब्ता उसका इकरार करते हैं और उसके बाद इनके हमला में और शिद्दत आती है। अपने लीडर के साथ ये पूरी ईमानदारी के साथ खड़े रहते हैं, कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो ये लोग अपने लीडर्स की शहादत की खबर को कभी छुपाते नहीं हैं, बल्कि शहादत को ज़िंदगी मानते हैं, बाज़ाब्ता उसका ऐलान करते हैं, उस पर फ़ख्र करते हैं। ये हमास या इस तरह के रेजिस्टेंस ग्रुप की एक खासियत और खूबी रही है। अब देखना यह है कि इजराइल की तरफ से ये खबर सच है या झूठ है। फिलहाल इजराइल ने तो दावा कर दिया है कि यहया सिनवार को हमने शहीद कर दिया है। दुनिया भर की मीडिया इसी खबर पर भरोसा कर रही है, इसी बुनियाद पर तजज़िये और तबसरे किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि हमास का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। यहया सिनवार की जगह हमास में से कौन लेगा, इसका फैसला करना मुश्किल है। दूसरी तरफ हमास ने अभी तक इस खबर को कन्फर्म नहीं किया है। अब देखना है कि क्या कुछ इस मामले की सच्चाई सामने आती है। मिलत टाइम्स के साथ बने रहिए, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। फिर मुलाकात होगी। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।